برج اسد لیو 1 اگست سے 10 اگست 2026 ہفتے وار ہوراسکوپ۔ السلام علیکم دوستوں، خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے برج اسد لیو والوں کے لیے 1 اگست سے 10 اگست 2026 تک کے اہم رجحانات کے بارے میں۔ اگر آپ کی تاریخ پیدائش 23 جولائی سے 22 اگست کے درمیان ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اسلام کے مطابق غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ یہ معلومات روایتی نجومی رجحانات پہ مبنی ہے، اس لیے انہیں حتمی پیشن گوئی نہ سمجھے۔ اصل کامیابی اللہ پہ ایمان، دعا، محنت اور درست فیصلوں میں آئیں شروع کرتے ہیں۔ برڈ چارٹ یا زائچہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سوال بار بار پوچھا جاتا ہے اور بار بار بتایا کہ برڈ چارٹ یا زائچہ ہی مین ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے جیون ساتھی کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے کیریئر کے بارے میں، آپ اپنے بزنس کے بارے میں، تو وہ برڈ چارٹ یا زائچہ بتاتا ہے کہ دنیا کا کون سا ملک اچھا ہوگا، کون سا جیون ساتھی اچھا ہوگا۔ تو اپنے برڈ چارٹ کو دیکھا کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، بھائی جان جس وقت آپ یہاں پہ کھڑے ہیں نا، یہاں سے اوپر جانا چاہیے۔ اگر یہاں سے ذرا سا بھی ڈاؤن ہوتے ہیں تو فوراً آپ چیک کریں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ہمارے پاس آپ اس وقت آتے ہیں جب بالکل لٹ پٹ جاتے ہیں۔ آپ کی سیلری 8-10 لاکھ روپے تھی، آپ کی جاب بہت اچھی چل رہی تھی، آپ کا کیریئر بہت اچھا جا رہا تھا، آپ کا بزنس بہت اچھا جا رہا تھا، اچانک 2-3 کروڑ کے نیچے آ گئے، اچانک سیلری زیرو ہو گئی، اچانک ریلیشن شپ ختم ہو گیا، باہر کے ملک رشتہ طے ہوا تھا، اچانک ختم ہو گیا، فون کال نہیں آئی۔ اچانک کیوں ہو گیا؟ یہاں سے یہاں میں کیوں نہیں گیا، میں یہاں کیوں چلا گیا؟ آپ اس وقت رابطہ کرتے ہیں جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ سر 15 دن میں بتائیں 20۔ یہ 15-20 دن کی گیم نہیں ہوتی بھائی، یہ سالوں کی گیم ہوتی ہے۔ پتہ نہیں پیچھے کون سا کرما تھا، پتہ نہیں پیچھے کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ ان حالات میں پہنچے۔ تو اب ہم کو بھی ٹائم دیں، ہمارے ساتھ چلیں۔ مرشد کسی کو بناتے ہیں تو پھر اس کو مرشد مانیں۔ کاش کہ آپ کو میری بات سمجھ آ جائے۔ 1 اگست سے 10 اگست 2026 کا وقت برج اسد والوں کے لیے اعتماد، ترقی، نئی شروعات اور نمایاں کامیابیوں کا دور ثابت ہو سکتا ہے۔ اس عرصے میں آپ کی شخصیت اور قائدانہ صلاحیتیں دوسروں کو متاثر کر سکتی ہیں۔ کئی نئے موقع سامنے آ سکتے ہیں، لیکن ہر موقع کو قبول کرنے کی بجائے اپنے ترجیحات کے مطابق فیصلہ کریں۔ اعتماد رکھیں لیکن غرور سے بچیں، کیونکہ عاجزی کامیابی کو مزید خوبصورت بناتی ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے وقت بہترین نتائج لا سکتا ہے۔ آپ کی محنت، قائدانہ صلاحیت اور روز مرہ سینئر افراد کی توجہ حاصل کر سکتی ہے۔ اگر آپ ترقی، نئی ملازمت یا اہم پروجیکٹ کے منتظر ہیں تو مثبت پیش رفت ہونے کے امکانات ہیں۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو نئے معاہدے، نئے گاہک یا کاروبار میں وسعت کے امکانات ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب، فری لانسنگ، میڈیا، تعلیم، سیلز، مارکیٹنگ یا کسی تخلیقی شعبے سے وابستہ ہیں تو اپنی صلاحیتیں آپ کی نمایاں ہو سکتی ہیں۔ مالی طور پر یہ اپس اینڈ ڈاؤنس کا مہینہ رہے گا۔ آمدنی میں بہتری کے امکانات ہیں، لیکن غیر ضروری اخراجات سے بچے گا۔ اگر اضافی آمدنی حاصل ہو تو اس کا کچھ حصہ بچت یا مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے ضرور محفوظ کریں۔ بڑے مالی فیصلے سوچ سمجھ کے کریں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شریک حیات کے ساتھ محبت، احترام اور وقت گزارنے کی کوشش کریں۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں آپ کے تعلق کو مزید خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ اگر غیر شادی شدہ ہیں تو کسی بااعتماد، خوش اخلاق اور مثبت شخصیت سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ جذبات کی بجائے کردار کو اہمیت دیں۔ خاندان کے ساتھ وقت گزارنا آپ کے لیے خوشی اور سکون کا باعث بن سکتا ہے۔ والدین کی خدمت کریں اور ان کی دعاؤں کو اپنی کامیابی کا سرمایہ سمجھیں۔ اگر گھر میں کوئی اختلاف ہے تو نرمی اور سمجھداری سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ صحت مجموعی طور پر بہتر رہے گی، لیکن مصروفیات بھی رہیں گی۔ اپنی نیند پوری کریں تاکہ توانائی برقرار رہے۔ طالب علموں کے لیے وقت، محنت اور توجہ کا ہے۔ اگر آپ امتحان یا داخلے کی تیاری کر رہے ہیں تو اپنی پڑھائی کا اسکیجول بنائیں۔ خود پہ اعتماد تو رکھیں لیکن تیاری میں کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ کاروباری افراد کے لیے نئی اپرچونٹیز ہیں۔ اگر آپ کسی نئے منصوبے پہ کام کر رہے ہیں تو مکمل تحقیق کے بعد قدم اٹھائیں۔ اپنے گاہک کے ساتھ ایمانداری اور اچھے اخلاق سے پیش آئیں، یہ آپ کی اصل کامیابی ہوگی۔ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، استغفار کریں۔ ہر کامیابی پہ الحمدللہ کہنا نہ بھولیں اور ہر مشکل میں اللہ سے مدد مانگیں۔ اس عرصے کے اہم مشوروں میں اعتماد کے ساتھ فیصلے کریں، غرور اور جلد بازی سے بچیں۔ مالی معاملات میں سمجھداری اختیار کریں، خاندان کے ساتھ وقت گزاریں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ نئے موقعوں سے فائدہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں۔ خوش قسمت رنگ سنہری، نارنجی سرخ۔ خوش قسمت نمبر 1، 5، 10 اور 19 اور خوش قسمت دن اتوار، منگل اور جمعرات۔ اصل لیڈر وہ نہیں جو صرف آگے چلتا ہے، بلکہ وہ ہے جو دوسروں کو بھی کامیابی کی راہ دکھاتا ہے۔ اعتماد کے ساتھ محنت کریں، عاجزی کے ساتھ کامیابی قبول کریں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کریں۔ دوستو 1 اگست سے 10 اگست 2026 کا یہ وقت برج اسد والوں کے لیے ترقی، خود اعتمادی، نئے موقع اور بہترین فیصلوں کا وقت ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، روایتی نجومی معلومات صرف عمومی رجحانات بیان کرتی ہیں، جبکہ اصل علم غیب کا اللہ کے پاس ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، مسلسل محنت، دعا، صبر اور اچھے اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو انشاءاللہ ہر میدان میں بہتری اور کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، رزق حلال، عزت، خوشیاں، کامیابی، ذہنی سکون اور اپنی بے شمار نعمتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ برج میزان لبرا 1 اگست سے 10 اگست 2026 ہفتہ وار ہوراسکوپ۔ السلام علیکم دوستو،
خوش آمدید. آج ہم بات کریں گے برج میزان لیبرا والوں کے لیے 1 اگست سے 10 اگست 2026 تک کے اہم رجحانات کے بارے میں. اگر آپ کی تاریخ پیدائش 23 ستمبر سے 22 اکتوبر کے درمیان ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اسلام کے مطابق غیب کا علم اللہ کی ذات کے پاس ہے. یہ جو معلومات ہم آپ کو دیتے ہیں یہ روایتی نجومی رجحانات پہ مبنی ہے، اس لیے انہیں حتمی پیشن گوئی نہ سمجھے. اصل کامیابی اللہ پہ ایمان، دعا، محنت اور درست فیصلوں سے آئیں شروع کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے برتھ چارٹ یا ذائچہ آپ کے بارے میں صحیح بتاتا ہے. بھائی برتھ چارٹ یا ذائچہ آپ کو بتاتا ہے جیون ساتھی کون ہوگا، کیسا ہوگا، کدھر ہوگا، کس ملک میں برکت ہے، کہاں جائیں، کون سا کیریئر اختیار کریں، کون سا پروفیشن اختیار کریں، بزنس کون سا کریں. تو اس لیے آپ اپنے برتھ چارٹ یا ذائچے کو دیکھا کریں. یہ ہوتا ہے برتھ چارٹ اور ذائچہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی مقام پہ، اچھے مقام پہ یہاں کھڑے ہیں تو بھائی اس سے اوپر جانے کی کوشش کریں، اس سے نیچے گرنے کا انتظار مت کریں. آپ ہمارے پاس اس وقت آتے ہیں جب آپ اس سے گر جاتے ہیں، جب آپ 2-3 کروڑ کے مقروض ہو جاتے ہیں، جب آپ نے کسی کو 2-3 کروڑ دے دیا بغیر استخارے کے، جب آپ نے کسی جاب کو لات مار دی اور پھر اب جاب نہیں ملی 1 سال تک بغیر کسی ریزن کے، آپ کے ٹیلی فونک کے ذریعے باہر کے ملک میں کسی سے رشتہ طے ہو گیا اور فون پہ آپ کی آپس میں چپکلش، ڈسٹنس لو ویسے خطرناک ہوتا ہے، اور اب وہ رشتہ ختم ہو گیا، آپ کو ہماری یاد آ گئی. اس وقت کیوں نہیں آپ ہمیں یاد کرتے جس وقت آپ اچھے حالات میں ہوتے ہیں؟ دنیا کے جتنے کامیاب لوگ ہیں وہ یہاں سے اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں پہ گرنے کا انتظار نہیں کرتے. آپ گرنے کا انتظار کرتے ہیں اپنے. تو اس لیے تمام لوگ جو کہ اچھے حالات میں ہیں، ابھی دبئی وغیرہ میں تھے، آپ گلف میں تھے، اچھا پیسہ آپ نے اکٹھا کیا، آپ مشرقی یورپ میں تھے، آپ انگلینڈ میں تھے، آپ نے اچھا پیسہ اکٹھا کیا، اور اب آپ جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ میرا یہ پیسہ سارا ضائع ہو جائے. کیا میں سمجھاؤں بھائی آپ کو، کیسے سمجھاؤں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی بعض اوقات. بڑا مجبور ہو کر میں نے یہ الفاظ جو ہے اس ویڈیو میں شامل کیے. 1 اگست سے 10 اگست کا وقت برج میزان والوں کے لیے توازن، نئے تعلقات، بہتر فیصلوں اور ذاتی ترقی کا دور ثابت ہو سکتا ہے. اس عرصے میں آپ کی نرم مزاجی، سمجھداری اور انصاف پسند طبیعت دوسروں کو متاثر کر سکتی ہے. کئی معاملات میں آپ کو اہم فیصلے کرنے پڑ سکتے ہیں، لیکن جلد بازی کی بجائے تحمل اور حکمت سے کام لینا فائدہ مند ہوگا. اگر آپ مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں تو یہ دن کئی خوشگوار تبدیلیاں لا سکتے ہیں. ملازمت پیشہ افراد کے لیے یہ وقت پازیٹیو رہے گا. دفتر میں آپ کی ذمہ داری، بہترین رویہ اور ٹیم ورک کی صلاحیت سینئر افسران کی توجہ حاصل کر سکتی ہے. اگر آپ نئی ملازمت ترقی یا کسی اہم پروجیکٹ کے منتظر تھے تو اس کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں. اگر کاروبار کر رہے تھے تو نئے کاروبار تعلقات، شراکت داری یا نئے گاہک ملنے کے امکانات ہیں. اگر آپ وکیل، استاد، یوٹیوبر، فری لانسر، ڈیجیٹل مارکیٹر، سیلز یا میڈیا سے وابستہ ہیں تو آپ کی گفتگو اور حکمت عملی کامیابی دلا سکتی ہے. مالی طور پر یہ وقت بڑا اچھا ہے. اخراجات پہ نظر رکھیں اور صرف ضروری چیزوں پر خرچ کریں. اگر اضافی آمدنی حاصل ہو تو اسے بچت یا مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے محفوظ کریں. کسی بھی بڑے مالی فیصلے سے پہلے غور کریں. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شریک حیات کے ساتھ محبت اور اعتماد اور کھل کر گفتگو کریں. رشتوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا سکون کا باعث بن سکتا ہے. اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو کسی خوش اخلاق، باوقار اور سمجھدار شخصیت سے ملاقات ہو سکتی ہے. کسی بھی نئے تعلقات میں جلد بازی نہ کریں. خاندان آپ کے لیے اس عرصے میں سکون اور طاقت کا ذریعہ بن سکتا ہے. والدین کی خدمت کریں، ان کی دعائیں حاصل کریں. اگر خاندان میں کسی سے اختلاف ہے تو پہل کر کے صلح کرنے کی کوشش کریں. نرمی اور محبت سے بات کرنے سے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. صحت مجموعی طور پر بہتر رہ سکتے ہیں، لیکن ذہنی دباؤ کو خود پر نہ آنے دیں. نیند پوری کریں تاکہ جسم اور ذہن دونوں تر و تازہ رہیں. طالب علموں کے لیے یہ وقت محنت اور یکسوئی کا ہے. اگر آپ امتحان یا کسی مقابلے کی تیاری کریں تو باقاعدہ سکیجول بنا کر پڑھائی کریں. اپنی توجہ غیر ضروری مصروفیات سے ہٹا کر مستقبل پہ مرکوز کریں. کاروباری افراد کے لیے نئے گاہک اور نئے موقع سامنے آ سکتے ہیں. ہر معاہدے کو پہلے اطمینان سے پڑھنے کے بعد ہی فیصلہ کریں. ایمانداری، خوش اخلاقی اور اعتماد آپ کے کاروبار کو مزید مضبوط بنا سکتا ہے. ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کریں، روزانہ استغفار کریں اور ہر مشکل اور کامیابی میں اللہ کی طرف رجوع کریں. اس عرصے کے اہم مشوروں میں ہے کہ ہر فیصلہ سوچ سمجھ کے کریں، جذبات کی بجائے حکمت سے کام لیں. مالی معاملات میں احتیاط کریں، خاندان اور دوستوں کو وقت دیں، صحت کا خیال رکھیں، نئے موقعوں سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں. خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا، ہلکا گلابی اور سفید، اور خوش قسمت نمبر 6، 9، 15 اور 24. خوش قسمت دن جمعہ، بدھ اور اتوار. توازن رکھنے والا انسان ہر مشکل راستے کو آسان بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ جذبات سے نہیں بلکہ حکمت سے فیصلے کرتا ہے. اپنے دل میں امید، زبان پر اچھے الفاظ اور زندگی میں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں. کامیابی آپ کے قریب آتی جائے گی. دوستو 1 اگست سے 10 اگست 2026 کا یہ وقت برج میزان والوں کے لیے بہتر فیصلوں، مضبوط تعلقات، مالی استحکام اور ذاتی ترقی کا وقت ہو سکتا ہے. یاد رکھیں، روایتی نجومی معلومات صرف عمومی رجحانات بیان کرتی ہیں، جبکہ اصل علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ، مسلسل محنت، دعا، صبر اور اچھے اخلاقات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو انشاءاللہ ہر میدان بہتری اور کامیابی کے امکانات پیدا ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، رزق حلال، خوشیاں، عزت، ذہنی سکون، کامیابی اور اپنی بے شمار رحمتوں سے نوازے. آمین.
یا رب العالمین.